اسلام میں قیامت سے پہلے ہونے والی کچھ بڑی نشانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ انہی نشانیوں میں سے ایک ہے دجال کا پرکٹ ہونا۔ حدیثوں کے مطابق دجال ایسا فتنہ ہوگا جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان بنے گا۔ وہ اپنی چالاکی، دھوکے اور جھوٹے کرشموں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، خاص طور پر ان لوگوں کو جن کا ایمان کمزور ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی امت کو بالکل بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ اسی دور میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہوگا۔ وہ ایک ایسے رہنما ہوں گے جو دجال کے فتنوں کے خلاف کھڑے ہوں گے، دنیا میں پھیل چکی ناانصافی اور ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہیں سے ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہر دن نئی نئی کھوجیں ہو رہی ہے اور انسان کی طاقت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ایسے میں کیا اس سمے بھی لڑکیاں پرانے زمانے کی طرح تلواروں اور نیزوں سے لڑی جائے گی، یا پھر اس دور کی جنگ بھی کسی نئی اور آدھونک ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوگی؟ ایک اور سوال جو لوگوں کو اکثر حیران کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا مشہور ویگیانک اسٹیفن ہاکنگ نے کبھی امام مہدی کے بارے میں کوئی بات کہی تھی؟ کیا یہ سچ ہے یا صرف ایک افواہ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں پر بات کریں گے اور حدیثوں اور اسلامی روایتوں کی روشنی میں اس پورے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر حدیث کی کتابوں کو گہرائی سے ادھین کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا ظلم، فساد اور ناانصافی سے بھر چکی ہوگی۔ اسی سمے اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو بھیجے گا جو انصاف اور عدل کا نظام دوبارہ قائم کریں گے۔ حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ اس دور میں فساد بہت زیادہ ہوگا، لیکن امام مہدی کی رہنمائی میں حالات بدلنے لگیں گے۔ لوگوں کے بیچ محبت اور بھائی چارہ بڑھے گا اور مسلمان آپس میں ایسے رہیں گے جیسے ایک ہی پریوار کے لوگ ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے صحابہ کرام کے دور میں تھا۔ کئی روایتوں کے مطابق امام مہدی کی خلافت بہت بڑے علاقے کے قائم ہوگی اور وہ ایک تلوار اور انصاف پسند حاکم ہوں گے۔ ان کی حکومت کا دور لگ بھگ 6 سے 9 سال تک بتایا گیا ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام میں کوئی نئی بات یا نیا دین نہیں لائیں گے، کیونکہ اسلام پہلے ہی مکمل کیا جا چکا ہے۔ ان کا اصلی مقصد لوگوں کو صحیح راستے پر لانا، مسلمانوں کی پریشانیوں کو کم کرنا اور زمین پر انصاف کا سسٹم دوبارہ قائم کرنا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک دین بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دین کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا جو دنیا کو انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ علماء کا کہنا ہے کہ امام مہدی کا دور انسانیت کے لیے راحت اور امید کا دور ہوگا، جس میں لوگوں کی بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ مشہور اسلامی وچارک مولانا ابوالاعلیٰ مودودی بھی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی شاید پرانے دور کے کسی سادھارن عالم کی طرح ہوں گے، لیکن ان کے مطابق حقیقت اس سے الگ ہو سکتی ہے۔ ان کا اندازہ تھا کہ آنے والا یہ رہنما اپنے وقت کا بےحد سمجھدار، دوردرشی اور قابل لیڈر ہوگا جو حالات کو سمجھ کر دنیا کی رہنمائی کرے گا۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ امام مہدی اپنے دور کے سب سے سمجھدار، دور اندیش اور بصیرت رکھنے والے رہنما ہوں گے۔ وہ صرف ہم مذہبی شخصیت ہی نہیں بلکہ سیاست، قیادت اور حکمت کے معاملے سے بھی اپنے سمے کے لوگوں سے آگے ہوں گے۔ اپنی عقل، سمجھ اور قابلیت کی وجہ سے وہ دنیا کی سیاست پر گہرا اثر ڈالیں گے۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ امام مہدی کی ملاقات 7 جھنڈوں والے لوگوں سے ہوگی۔ کچھ علماء نے اس بات کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ 7 طاقتور پশ্چمی ملک کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، فرانس، اٹلی اور جاپان جیسے بڑی طاقتیں۔ ان کے مطابق اس دور میں کچھ منافق عیسائی اور یہودی امام مہدی کو غلط ناموں سے پکارنے کی کوشش کریں گے اور انہیں انٹی کاسٹ جیسے لفظوں سے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن امام مہدی کی وہ دوردرشیتا، سمجھداری اور مضبوط قیادت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو لگاتار نقصان اٹھانا پڑے گا اور وہ دھیرے دھیرے مایوسی اور کمزوری کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی کے پاس زبردست علم، حکمت اور مضبوط فوجی طاقت ہوگی۔ وہ ہر ظالم، دھوکے باز اور فساد پھیلانے والے کے خلاف سخت قدم اٹھائیں گے اور انصاف قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اتہاس گواہ ہے کہ ہر دور میں
کچھ لوگ ایسے بھی رہے جو سچ کا ساتھ دینے کے بجائے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح اس سمے بھی کچھ منافق مسلمان امام مہدی کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ ویسا ہی منظر ہوگا جیسے پہلے کے دور میں ہوا تھا، جب کچھ لوگوں نے حضرت حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ بیچ راستے میں چھوڑ دیا تھا۔ اس طرح امام مہدی کے ساتھ بے وفائی کرنے والے لوگوں کا سلسلہ بھی سامنے آئے گا، لیکن آخرکار اللہ کی مدد آئے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر ظلم اور فساد کو ختم کرنے میں مدد کریں گے۔ کچھ کتابوں میں ایک اور حیران کرنے والی روایت کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ عرب کے قریب ایک علاقے میں بڑی تباہی آئے گی، جہاں ایسے پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے پنکھ ہوں گے اور جن سے تیز ہوائیں نکلے گی۔ ان ہواؤں کے ساتھ آگ اور دھماکوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ یہ روایت شاید آج کے دور کی جنگوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، جہاں آسمان سے اڑنے والے جہاز اور لڑاکو ومان اپنے پنکھوں سے مثالیں اور بم گرا کر تباہی مچاتے ہیں۔ روایت میں آگے بتایا جاتا ہے کہ اس تباہی کے بعد حالات بہت دردناک ہوں گے۔ لوگ اپنے چاہنے والے کی موت پر روئیں گے، عورتیں اپنے گھروں کے اجڑنے کا ماتم کریں گے اور پورا ماحول دکھ اور تباہی سے بھر جائے گا۔ اسی طرح کچھ دوسری کتابوں میں ایک اور روایت کا ذکر ملتا ہے جس سے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رومن عیسائی طاقتوں پر ایسے پرندے بھیجے گا جو ان کے چہروں پر اپنے پنکھوں سے وار کریں گے اور ان کی آنکھوں کو نقصان پہنچائے گا اور زمین کو ہلا دیں گے۔ ان پرندوں کی آواز اتنی تیز ہوگی کہ زمین تک کانپ اٹھے گی اور رومی لوگ زمین کے گہرے گڈھوں سے پھنس جائیں گے۔ دوستو، اگر اس روایت کو آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کے پاس ایسے ہتھیار ہوں گے جو پرندوں جیسے دیکھنے والے جہاز ہوں گے۔ ان جہازوں کی تیز ہوا، دھماکہ، زمین کو ہلانے والی آواز اور میزائلیں چھوڑنے کی طاقت سب کچھ اس روایت سے ملتا جلتا ہے۔ آج کے بم اور میزائلیں اسی طرح کام کرتی ہے۔ ایک اور روایت میں 3 طرح کے آگ والے ہتھیار کا ذکر ہے۔ ایک پہلا تار کول تار والی آگ، دوسرا گندھک اور تیزاب جیسی چیزیں والی آگ، تیسرا تیل سے چلنے والی آگ۔ ان کے حساب سے لوگوں کی چمڑی جل جائے گی، بال جھڑ جائیں گے اور پوری عوام تباہ ہو جائے گی۔ آج کے دور میں بھی ایسے ہتھیار موجود ہیں۔ کچھ بم تارکول جیسے پدارث سے بنتے ہیں، کچھ گندھک اور تیزاب جیسی چیزوں سے، اور کچھ تیل والے بیرل بم آج بھی کئی جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے بعد گھروں کی چھتوں گر جاتی ہے، عمارتیں زمین پر آ جاتی ہے اور اوپر سے کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں رہتا۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ سارا ذکر موجودہ جنگی ہتھیار اور میزائلوں سے ملتا جلتا ہے، جن سے آگ، دھماکہ، دھواں اور زمین ہلنے جیسی تعبیہ ہوتی ہے۔ نقل کی کتابوں میں آتا ہے کہ مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں تیسری جنگ کیسی ہوگی تو انہوں نے کہا، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ تیسری جنگ کیسی ہوگی، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ چوتھی جنگ لاٹھیوں اور پتھروں سے ہوگی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ تیسری جنگ اتنی خطرناک ہوگی کہ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی اور انسان پھر پرانے زمانے کی طرح سادھارن ہتھیاروں سے لڑائی کرے گا۔ اسٹیفن ہاکنگ کی اس بات سے یہ بھی لگتا ہے کہ تیسری جنگ اتنی تباہی مچائے گی کہ دنیا ترقی سے پیچھے چلی جائے گی اور انسان پھر سے پرانے کی طرح لوٹ آئیں گے۔ دوستو، مڈل ایسٹ وقت بہت نازک حالات سے گزر رہا ہے اور خاص طور پر ایران پوری دنیا کی نگاہوں میں ہے۔ ہر روز خبریں سامنے آتی، کبھی کہا جاتا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو کبھی سننے میں آتا ہے کہ امریکہ نے ایران کو کڑی چیتاونی دی۔ لیکن اگر آپ اسے صرف 2 دیشوں کے بیچ کی لڑائی سمجھ رہے ہیں تو شاید تصویر کا صرف ایک حصہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ معاملہ صرف زمین یا تیل تک سمیت نہیں لگتا، بلکہ کئی لوگ اسے ایک بڑے ٹکراؤ کی شروعات مانتے ہیں، ایک ایسا ٹکراؤ جس کا ذکر ہماری مذہبی کتابوں اور حدیثوں میں قریب 10,500 سال پہلے کیا گیا تھا۔ اس وقت ایران سے ایسی خبریں آ رہی ہیں جنہوں نے دنیا بھر کے علماء اور مفسرین اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ایک طرف جنگ جیسا ماحول ہے، دوسری طرف یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امام مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ ایران ہی وہ سرزمین ہے جہاں سے ان کا ظہور ہوگا
اور کیا سچ میں وہ وقت قریب آ گیا ہے جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا؟ سب سے پہلے ہمیں ایران کے موجودہ حالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا۔ آپ اخبار اٹھا لے یا سوشل میڈیا دیکھ لے، صاف نظر آتا ہے کہ دنیا کی کئی بڑی طاقتیں، چاہے امریکہ ہو، اسرائیل ہو یا ان کے اتحادی، سب ایک ہی ملک پر دباؤ بنا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیا وجہ ہے کہ ذہین ٹیکنالوجی اور ایٹمی طاقت رکھنے والے یہ بڑے ملک بھی ایران سے پریشان نظر آتے ہیں؟ دراصل ایران اور عراق کے کچھ علماء اور روحانی شخصیت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ امام مہدی کی پیدائش ہو چکی ہے۔ ان دعووں کے مطابق وہ اس وقت لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہ کر اپنی تیاری مکمل کر رہے ہیں، لیکن اسی دنیا میں موجود ہے۔ یہ بات اس لیے بھی اہم مانی جاتی ہے کیونکہ حدیثوں کے مطابق امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم اور ستم سے بھر جائے گی۔ آج اگر آپ دنیا کے حالات دیکھیں تو کئی جگہ مسلمانوں کو سکون نصیب نہیں اور ہنسا کی خبریں عام ہیں۔ ایسے میں ایران کے کچھ دیندار لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ہستی جو اس ظلم کو ختم کرے گی دنیا میں آ چکی ہے، اور شاید بہت جلد منظر عام پر آئے گی۔ ان باتوں کو صرف افواہ نہیں سمجھا جا رہا بلکہ ایران کے موجودہ حالات سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں ایک سوال ضرور اٹھتا، آخر ایران ہی کیوں مانا جاتا کہ امام مہدی مکہ سے ظہور فرمائیں گے، تو پھر ایران اتنا اہم کیوں بتایا جا رہا؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ان روایتوں کی طرف دیکھنا ہوگا جن میں مشرق یعنی پورب سے آنے والے فوجوں کا ذکر ملتا ہے۔ کئی روایتوں میں خاص طور پر خراسان کا نام آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے کالے جھنڈوں والے ایک فوج نکلے گی جو امام مہدی کی مددگار ہوگی اور انہیں کوئی طاقت روک نہیں پائے گی، یہاں تک کہ وہ یروشلم تک پہنچ جائیں گے۔ اگر ہم جغرافیہ نظر سے دیکھیں تو پرانے خراسان کا ایک بڑا حصہ آج کے ایران میں شامل تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایران کی وہ ملک نظر آتا ہے جو اسرائیل اور امریکہ کی آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے۔ باقی کئی اسلامی ملک یا تو خاموش ہے، اپنے حالات کی وجہ سے کھل کر کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں، لیکن ایران کی قیادت اور وہاں کے لوگ اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ مخالفت اس بات کی نشانی مانی جا رہی ہے کہ شاید یہی وہ زمین ہے جہاں سے امام مہدی کے لشکر کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ دوستو، ان حالات کو اور گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ پچھلے کچھ وقت میں ایران پر کیسی پابندیاں لگائی گئی، ان کے سائنٹسٹ کو مار دیا گیا، ان کے لیڈرز کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ ملک جھکنے کے بجائے اور زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل پر جو جنگ کا جوش نظر آتا ہے، کچھ لوگ اسے ان کے ڈر کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شاید انہیں اندازہ ہے کہ آنے والے وقت میں ان کا مقابلہ کس سے ہو سکتا ہے۔ یہودی روایتوں میں بھی ان کے مسیحا کا ذکر ملتا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایک ایسا لیڈر آئے گا جو ان کے نظام کو چیلنج کرے گا۔ اسی وجہ سے کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اسرائیل صرف اس لیے ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہتا ہے کہ اسے ترنت خطرہ ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ اسے ڈر ہے کہ وہی آگے چل کر یہ اسلام اس کے لیے بڑی پریشانی بن جائے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی بڑی طاقت کے ابھرنے سے پہلے بھی کمزور کر دیا جائے۔ پیارے دوستو، ایک اور اہم بات جس پر غور کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کی کئی چھوٹی نشانیوں کا ذکر ملتا ہے، جیسے وقت کا تیزی سے گزرنا، سماج میں برائیوں کا بڑھنا، اونچی اونچی عمارتوں کو بننا اور علم کا کم ہونا۔ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ یہ سب باتیں آج کی دنیا میں صاف نظر آتی ہیں۔ اب بات اکثر بڑی نشانیوں کی ہوتی ہے۔ ایسے میں جب ایران کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ امام مہدی ہمارے درمیان موجود ہے اور صرف اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ بات کئی لوگوں کے دل کو چھوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کی موجودہ تیاری، جسے میزائل پروگرام اور فوج، صرف کسی ملک سے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ ایک بڑی ذمہ داری کے لیے ہو سکتی ہے، جس کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ یعنی جو تناؤ ہمیں نظر آ رہا ہے اسے کچھ لوگ عام سیاسی ٹکراؤ نہیں بلکہ اللہ کی یوجنا کا حصہ مانتے ہیں جو دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ خود سوچئے، کیا آج سے 50 یا 100 سال پہلے حالات ایسے تھے؟ شاید نہیں۔ آج ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ اس کا اثر ہر گھر تک پہنچ گیا ہے۔
ایسے وقت میں حق کا ساتھ دینے والوں کو بھی ایک مرکز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ایران اس وقت سیاہ اور سنی دونوں مکتب فکر کے لوگوں کے بیچ چرچا کا بڑا موضوع بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کوئی طاقت کھل کر ویرودھیوں کے سامنے کھڑے نظر آتی ہے تو وہ ایران ہے۔ یہی بات بہت سے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ شاید اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہیں جو دین کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، اور اگر کوئی ملک اتنے دباؤ کے باوجود ختم نہیں ہوتا تو یہ بھی ممکن مانا جاتا ہے کہ آنے والے نجات دینے والے لیڈر کی شروعات یا ان کے مددگاروں کی تیاری یہیں سے ہو رہی ہو۔ علماء کی پیشگیوں میں ایک اور خوفناک بات کا ذکر ملتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایک بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں دنیا کی بڑی آبادی پربھاوت ہو سکتی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے بیچ موجودہ کشمکش کو کچھ لوگ اسی بڑی جنگ کی چنگاری مان رہے ہیں۔ آج جو میزائل چل رہی ہے وہ کل کے ایٹمی جنگ کا روپ بھی لے سکتی ہے، اور جب دنیا میں ہر طرف تباہی ہوگی، مایوسی اپنے چرم پر ہوگی، تبھی انسانیت کو ایک سہارے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ ایران سے اٹھنے والی یہ آوازیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں، دراصل اسی مایوسی کے اندھیرے میں امید ہے کہ کرن کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ یہی دعویٰ اس لیے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا کیونکہ موجودہ حالات میں کوئی ایک ایسی لیڈر یا ملک نظر نہیں آتا جو امت مسلمہ کو ایکجوٹ کر سکے، اس لیے بہت سی نظریں اسی غیبی مدد پر ٹکی ہوئی ہے اور ایران اس امید کا ایک مرکز بنتا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ امام مہدی کا مسئلہ بید خفیہ بتایا جاتا ہے تاکہ دشمن طاقتیں انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اگر علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کا جنم ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹی وی پر آ کر اس کا اعلان کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا پورا نظام بہت ہی چھپی ہوئی طریقے سے چل رہا ہے۔ ممکن ہے کہ ایران کی یہ ساری حکمت عملی یا پراکسی جنگ اور شام و لبنان میں ان کا اثر رسوخ یا سب کسی بڑے منصوبے کے حصہ ہو جو امام کی عہدے کے لیے زمین تیار کر رہا ہو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے اور اچانک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شاید وہ غلط فہمی میں ہے۔ ان کے آنے سے پہلے زمین تیار کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایران کے لوگ وہی قربانیاں دے رہے ہوں تاکہ جب ان کے امام آئے تو انہیں ایک تیار لشکر اور مضبوط سہارا مل سکے۔ دوستو، آخر میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایران ہی وہ ملک ہے جہاں سے امام مہدی کے لشکر کی شروعات ہو سکتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور